بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ زندگی کے شب و روز اچھے گزر رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور تصدق سے اور اہل بیت اطہار پاک کے صدقے آپ کو عزتوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے، کامیابیوں سے سرفراز کرے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، مجھے بہت ہی آج افسوس ہوا، میں سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، بہت ہی افسوس ہوا مجھے۔ وہ کس ٹاپک پہ تھی؟ اس کا موضوع کیا تھا؟ وہ ناخلف نافرمان بیٹے نے اپنی ماں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ پاکستان ہی کی ویڈیو تھی اور ماں سرے راہ تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیسوں کا معاملہ، روزی روٹی کا مسئلہ، تنگیاں۔ تو یعنی وہ جو ظاہر اس وقت کر رہے تھے، جو باتیں ہو رہی تھی، جو ساتھ والے دیکھ رہے تھے، جو باتیں کر رہے تھے۔ دیکھیں، انسان پہ ایسا وقت بھی آتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ماں سے بڑھ کے وفادار اولاد کے لیے کوئی بھی نہیں دیکھا۔ جب سارے رشتے منہ موڑ جائیں، تعلق توڑ دیں، ماں آخری دم تک اس انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میرا جگر ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا قرار ہے، سکون ہے، یہ پلٹ آئے، اسے میں اپنی آغوش رحمت میں لے لوں۔ ایک ماں ہی ہے، آپ کو سارے چھوڑ جائیں، ماں کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ سارے تعلق توڑ جائیں، منہ موڑ جائیں، ماں ایک ایسی ہستی ہے۔ ماں کے دل میں اللہ نے گوشت کا دل نہیں، سمندر رکھا ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ ماں کی آواز بچوں کے لیے، اولاد کے لیے فردوس بری کی جو نغمات ہیں، فردوس بری کے، اس سے بھی بڑھ کے فائدہ دیتے ہیں۔ اولاد ماں کے سامنے اپنے غم بھول جاتی ہے، دکھ بھول جاتی ہے۔ ماں ہی ایک ایسی ہستی ہے جو ہر درجہ، ہر آن اپنی جان قربان کرنے کے لیے اولاد کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ سچا جو دوست ہے خدا رسول کے بعد، سچا جو ہمدرد ہے، سچا جو خیر خواہ ہے اولاد کے لیے، وہ ماں کی ہستی ہے۔ باپ بھی ہے، باپ کی اتنی ہی قدر ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ماں کے دل میں رکھا نا، شاید وہ باپ کے دل میں بھی نہ رکھا ہو۔ وہ خیر خواہی کا جذبہ، وہ محبت، وہ انس، وہ غم خاری جو ماں کے دل میں رکھی ہے۔ باپ کا بھی بہت بڑا درجہ ہے، لیکن چونکہ میری بات کا آج موضوع یہی تھا کہ میں نے ماں کے متعلق وہ پڑھا کہ ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال رہا تھا۔ اگر دیکھا جائے نا، اگر ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں، ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں نا، اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو ہمیں یہی بات نظر آئے گی کہ واقعی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھوک جو ہوتی ہے وہ تہذیب کے آداب جو ہے وہ مٹا دیتی، بھوک جو ہوتی ہے وہ تہذیب کے، تنگی جو ہوتی ہے وہ تہذیب کے آداب کو مٹا دیتی ہے۔ انسان تہذیب، تمدن، ہر چیز بھول جاتا ہے۔ جب تک لوگوں کو یہ مسائل درپیش ہے نا، تو یہ مسائل، یہ جو تنازعات ہیں، یہ حل نہیں ہوں گے۔ چونکہ جتنے اسپیکٹس ہوتے ہیں مسائل کے، تمام پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، تمام کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے جگہ جگہ پہ مساجد، اتنے علماء کرام، اتنے ہم ماشاءاللہ مذہبی لوگ، اور یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال۔
تو وہ جو واقعہ تھا وہ اس سے ریلیٹڈ تھا، تنگی کی وجہ سے، کہ ماں اس کو تانے دیتی کہ تو کام نہیں کرتا، کہیں جاتا نہیں ہے، کماتا نہیں ہے۔ اب بوڑھی ماں کی ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اب بچے کو وہ کما کے کھلا سکے، کیا کرے وہ بیچاری؟ خدا کے لیے، خدا رسول کے بعد جو سچا انسان کا ہمدرد ہے نا، میں کہتا ہوں جو سچا خیر خواہ ہے اولاد کے لیے، وہ ماں باپ کی ہستی ہے۔ شاید مرد ہونے کی وجہ سے باپ بھی کسی وقت تعلق ختم کر لے اور بے فکر ہو جائے، لیکن ماں کو تو نیند ہی نہیں آئے گی کہ بچہ باہر ہو تو چڑھتی رہے گی۔ اور ماں کے پتہ کتنے احسانات ہیں، انسان پوری زندگی ماں کو کندھے پہ بٹھائے رکھے نا، ہر نعمت، ہر اساج سے بہرہ مند کر دے، ہر سہولت دے دے، پھر بھی انسان وہ ایک رات کا قرض نہیں چکا سکتا کہ جب بچے نے بستر پہ پیشاب کر دیا، ٹھٹھرتی راتوں میں، یخبستس دسمبر جنوری کی راتوں میں، ہڈیوں کا گودا کر دینے والی یخبستہ ٹھنڈی خنکی والی راتوں میں، جب ماں اس گیلے بستر پہ سونے، بخوشی سونے پہ رضامند ہوگی اور بچے کو خشک اور اچھی جگہ پہ سلایا، وہ ایک رات کا بھی قرض ہم نہیں چکا سکتے۔ ماں کا جذبہ، ماں کی آواز، ماں کی پکار، کہتے ہیں کہ آسمان چیر کے عرش مولا سے ٹکراتی ہے۔ بڑی خوش نصیب لوگ ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا، جن کے ماں باپ راضی ہیں۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کتنے ہیں ان دونوں ہستیوں کے اوپر، اور ان کی جو تڑپ ہے، ماں کی جو ممتا ہے، یہ اللہ کریم بھی جو ہے نا فوراً توجہ کرتے ہیں، فوراً نوٹس اس بات کا لیتے ہیں کہ ماں کی تڑپ، ماں کی ممتا کتنی بے چین ہے۔ وہ ایک وہ ساحل سمندر پہ نا ایک درخت تھا ساحل سمندر پہ، تو اس کی وہ جب درخت تھا تو اس کے اوپر چڑیا کا گھونسلہ تھا جو اپنے بچوں سمیت رہ رہی تھی، بسیرا کیے ہوئے تھی گھونسلے میں۔ تو ہوا چلی نا تو بچہ سمندر میں گر پڑا۔ جب بچہ سمندر میں گر پڑا تو چڑیا نے دست بستہ عرض کی، اتنے بڑے ہوش ربا سمندر کی ٹھاٹھے مارتے لہروں کے سامنے دست بستہ عرض کی کہ برائے مہربانی سمندر میرے جو ہے نا بچے کو واپس کر دے۔ وہ پہلے تو اس نے کوشش کی، کاوش کی، وہ خود نیچے اتری، لیکن وہ خود ہی ڈوبنے لگی، وہ خود ہی موت کے آغوش میں جانے لگی، لیکن پلٹ آئی۔ اب جو ہے نا سمندر کی منت سماجت کرنے لگی کہ اپنے لہروں کو کہے کہ وہ میرے بچے کو واپس کر دے، مجھ سے میں بہت بے چین و بے قرار ہوں، میرا بچہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، مر جائے گا۔ تو سمندر نے نہ مانا۔ آخر وہ چڑیا کتنا معصوم سا پرندہ، کتنا حقیر سا جانور، چھوٹا سا، وہ اتنے بڑے سمندر سے اس نے متھا لگا لیا، جنگ کرنے پہ آمادہ ہو گئی کہ میں تجھ سے جنگ کروں گی، میرا بچہ لوٹا۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ میں تجھے پی جاؤں گی، تجھے ریگستان میں بدل ڈالوں گی، خشک کر دوں گی۔ تو جب سمندر نے یہ سنا تو کھلکھلا کے ہنسنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، میں اتنا بڑا، میں دنیا کو غرق کر سکتا ہوں، تباہ و برباد کر سکتا ہوں، واحد آن میں ہر چیز جڑ سے اکھاڑ سکتا ہوں، اتنی مجھ میں جرت ہے، اتنی جسارت ہے، مجھ میں اتنی طغیانی ہے، لہروں میں اتنی پاور ہے، طاقت ہے، تو میرے سامنے کیا ہے؟ جب بات نہیں بنی تو اس کا ماں کا، پرندے کا، چڑیا کا جذبہ دیکھا تو ماں اس بات پہ رضامند ہوگی کہ میں اسے ریگستان میں تبدیل کر دوں گی، اسے خشک کر دوں گی، ورنہ میرے بچے کو لوٹا۔ سمندر یہ دیکھتا رہا، ماں نے تو اپنی جد و جہد سٹارٹ کر دی، شروع کر دی۔ ماں ایک ایک قطرہ اپنی چونچ میں پانی کا لاتی ہے، پھر جو ہے نا سائڈ پہ جا کے اس کو گرا دیتی ہے، پھر جاتی، جب تقریباً 10-15 دفعہ مسلسل سمندر نے یہ دیکھا اور زاروں قطار چڑیا رو رہی ہے، سمندر نے یہ دیکھا کہ وہ ایک ایک قطرہ ادھر ہونا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیا ہوا، سمندر نے اپنی لہروں کو کہا کہ اس کے بچے کو جو ہے نا اچھال کر باہر ساحل پہ پھینک دے، اس کا بچہ واپس کر دے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور بچہ ساحل سمندر پہ آ گیا۔ درخت جو کتنی دیر سے منظر دیکھ رہا تھا، درخت نے کہا کہ سمجھ نہیں آئی، آپ تو وحد آن وحد میں ایک لمحے میں ساری لوگوں کو غرق کر سکتے ہیں، جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اتنی ایک چھوٹے سے حقیر پرندے کی دھمکی میں آ کر آپ نے جو ہے نا اس کا بچہ لوٹا دیا، آپ ڈر گئے ہو۔
اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں ڈرا کہ یہ مجھے ریگستان میں تبدیل کر، اس لیے نہیں ڈرا کہ یہ جو ہے نا کہ واقعی ایک ایک قطرہ چونچ میں لے کے میرا دامن، میرا جو ہے سینہ یہ پانی سے خشک کر دے گی، یہ خشک ہو جاؤں گا، میں ریگستان میں تبدیل ہو جاؤں، اس لیے نہیں، ایک ماں کے سچے جذبے سے میں ڈر گیا، ایک ماں کی ممتا بری جو سسکیاں ہیں اس سے میں ڈر گیا، ماں کے سچے جذبے سے میں ڈر گیا، ماں کے خلوص اور وفاداری سے ڈر گیا کہ اسے یقین ہے کہ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن سر توڑ جد و جہد کر رہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گی، اپنے بچے کو حاصل کر لوں گی۔ اس نے کہا کہ میں اس کی آہو بقا، اس کی چیخ و پکار، اس کا نالا و شیون، اس کی جو ہے نا میں سسکیوں اور آہوں سے میں نے خوف زدہ ہو کے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکرا رہی ہوں گی، بے چین ہے، بے قرار ہے ماں، تو میں نے اس کا بچہ لوٹا دیا۔ کہا میں اس سے خوف زدہ ہو گیا، اس لیے بچہ میں نے باہر پھینکنے کا کہا۔ تو دیکھیں سمندر بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ماں کتنا خلوص رکھتی ہے اولاد کے لیے، اپنے دامن میں اس کے جگر میں اتنا بڑا جذبہ ہوتا ہے، اس کے جسم میں اتنی بڑی اپنے اندر وہ خلوص سموئے رکھتی ہے کہ حقیر ہونے کے باوجود بھی اس نے کتنے بڑے ایک جو ہے نا اتنے بڑی دیو قامت کہہ لیں سمندر سے متھا لگا لیا، جنگ ٹھان لی کہ جو ہے نا کہ میں تو سے جنگ کروں کہ میرا بچہ واپس کر۔ یہ حقیقت ہے۔ تو خدا کے لیے اس کائنات میں والدین سے بڑھ کے سچے دوست، سچے غمخوار، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، 1000 بار بھی پوچھیں، میری زندگی کی آخری شام تک بھی پوچھیں، اگر سچا خدا رسول کے بعد کوئی ہمدرد رشتہ ناتا ہے تو وہ والدین کا ہے، اور کوئی بھی اس کائنات میں نہیں ہے، یقین کریں کوئی بھی نہیں ہے، سب گرانے والے ہیں، سب حسد کرنے والے ہیں، سب موقع پہ تعلق ختم کر دینے والے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے، کوئی خلوص سے چلنے والا نہیں ہے، کوئی سسکیوں اور آہوں کی صورت میں تسکین کا مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے ماں باپ کے علاوہ۔ سچے دوست ماں باپ ہیں، تو ان کے دامن رحمت سے لپٹ جائیں، ماں کی آغوش میں، ماں کے زیر سایہ، باپ کے زیر سایہ وہ سکون ہے، وہ فرحت ہے، وہ تسلیاں ہیں کہ جو آپ کو کہیں بھی نظر اس کائنات میں نہیں آئیں گی۔ تو ناظرین کرام، یہ میری عرض تھی، اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار کر دیجئے گا، بری لگے تو معذرت اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے مجھے شکریہ کا موقع فراہم کر دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔